بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے صحیح تھے کہ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگتی تو کوئی نہ کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ وہ مہمان ساتھ بیٹھے اور آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ بڑے بڑے لنگر لگتے تھے جس میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی ان کی بہت بڑی صفت تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگی تھی۔ ان کے پاس کوئی بھی مہمان موجود نہیں تھا۔ اب آپ مہمان ڈھونڈنے نکلے تو آپ کو ایک بوڑھا شخص ملا۔ آپ اس بوڑھے شخص کو گھر لے آئے اور دسترخوان پر بٹھا دیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو حضرت ابراہیم نے اس بوڑھے شخص سے کہا، کھاؤ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میں کیسے اللہ کا نام لوں؟ میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں تو بتوں کی پوجا کرتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ میرا تیرے ساتھ نہ تو کوئی کاروباری لین دین ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی۔ میں تو اپنے اللہ کے لیے تجھے کھلا رہا ہوں، اور جب تم میرے اللہ کا نام ہی نہیں لوگے تو میں تمہیں کیسے کھلا سکتا ہوں، اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ بچتا ہے۔ اب اس بوڑھے شخص نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ کہنے لگا، میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ان چند لقموں کے لیے تیرے اللہ کا نام لوں اور اپنے معبود چھوڑ دوں؟ اس شخص نے اپنے بتوں سے وفاداری کا پورا بھرم رکھا۔ اب حضرت ابراہیم نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ اگر تم اپنے بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہو تو پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر تمہیں کچھ بھی دینے پر آمادہ نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص چلا گیا۔ اب جب وہ شخص چلا گیا تو جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ رب سلام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ جواب آیا کہ ابراہیم، بتا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ، 70 یا 80 سال کے قریب ہوگی۔ تو جواب آیا کہ میں اتنے سال سے اس شخص کو رزق دے رہا ہوں تو ایک دن نہیں اس کو کھلا سکا۔ حضرت ابراہیم اس شخص کو لے گئے اور کھانا کھانے کے لیے کہا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے رب کا نام پھر بھی نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تم نہ نام لو لیکن کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے کہا، اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس اللہ کے نام پر میں نے تمہیں کھانا کھانے سے روکا تھا، اب اسی اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں اتنے عرصے سے اس کو کھلاتا ہوں، اس کی مانتا ہوں، اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، تو تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم سے کہا، اب میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے تو مجھے اس رب کا غلام بنا لے جس کے نام پر تو مجھے کھانا کھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اللہ تو وہ ہے جو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے اور جو کوئی نہ مانے اس کو بھی عطا کرتا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ مل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہوتا تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ حضرت ابراہیم کی سب سے زیادہ صفت تھی کہ وہ مہمان نواز تھے، اور دوسری بڑی بات کہ ہمیں قربانی کا درس بھی حضرت ابراہیم سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اگر قربانی سکھائی تو وہ بھی حضرت ابراہیم نے، اور اگر مہمان نوازی شروع کی تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب بھی حضرت ابراہیم کے پاس کوئی مہمان آتا، حضرت ابراہیم بغیر کوئی وقت لگائے اس کی خدمت میں شروع ہو جاتے۔
ایک بار ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے۔ اب وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے تو حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلا۔ ابھی تھوڑا بھی وقت نہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ لیکن جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم نے ان سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے ہو، جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لے آئے، ان کے آگے رکھا اور کہا بسم اللہ کرو، پھر بتاؤ کہ کیوں آئے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ان فرشتوں نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں۔ جب بھی ہم مہمان کے آگے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ مروتاً کچھ کھا لیتا ہے، لیکن ان فرشتوں نے کچھ بھی نہ کھایا، کیونکہ وہ تھوڑی انسان تھے جو اس گوشت کو کھاتے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے بغیر پوچھے کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ انسان بھی ہیں یا نہیں، فوراً ان کی خدمت میں وہ بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غلہ نہیں تھا، آپ ریت کی بوریاں بھر کر گھر لے گئے تھے اور گھر جا کر سو رہے تھے کہ جب آپ کی بیوی نے وہ بوریاں کھولیں تو ان میں ریت کی جگہ پہ غلہ موجود تھا، اور جب حضرت ابراہیم سو کر اٹھے تھے تو ان کی بیوی نے اسی غلے سے کھانا بھی تیار کر لیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ریت کی بوریاں بھری تھیں اور وہ اللہ کی طرف سے اناج ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت سے انعامات سے بھی نوازا۔ آپ کا کھانا کتنا ہی پرتکلف کیوں نہ ہو یا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، جب آپ کے اس کھانے میں آپ کے ساتھ مہمان شامل ہیں تو قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔